أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ مال فے ان فقراء کے لیے ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کر رہے تھے، اور یہ اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اور یہ حق ہے ان لوگوں کا کہ جو اس گھر کے اندر ایمان کے ساتھ پہلے سے مقیم تھے، مہاجروں کے آنے سے پہلے، اور یہ محبت کرتے ہیں ان مہاجرین سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور یہ اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی نہیں پاتے اس مال سے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو۔ اور جسے
اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہ حق ہے ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جو ایمان کے ساتھ ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھیے ایمان والوں کے بارے میں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک کی 3 آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 8 جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے، وہ شروع ہو رہی ہے للفقراء المہاجرین سے، اور عربی گرامر سے لوگ جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام جو ہے للفقراء میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی متعلق ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ لام جر متعلق ہو۔ تو جمہور علماء کے نزدیک اس سے مال فے مراد ہے، جس کا ذکر گزشتہ درس کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا تھا، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کافروں سے جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قتال اور جہاد کے بعد مال حاصل ہو، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صلح کے ذریعے سے یا معاہدے کے ذریعے سے کافروں سے مسلمانوں کو مال حاصل ہو، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اور گزشتہ درس میں جو آیات ذکر کی گئی تھیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بنو نذیر کے جو اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں، ان کے اموال اور جائیدادیں، اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹنیاں دوڑائیں، یعنی کوئی قتال یا جہاد کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ مال فے ہے، اور اس مال فے کے بارے میں قرآن مجید نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ان بستی والوں کی جو جو جائیدادیں یا اموال دیے ہیں وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے ہیں، اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور مقصد آیت کا یہ تھا کہ جو مال فے ہوگا وہ مال غنیمت کی طرح مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ مال غنیمت تو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، لیکن مال فے وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔ اور بیت المال میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بحیثیت والی ریاست کے اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی، مسلمانوں کے یتیم بچوں پر،
مسلمان فقراء اور مساکین پر اور مسافروں کو سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، سڑک بنانا ہے، راستے بنانا ہے، یا مسافروں کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرنا ہے، یا اور جو مسلمانوں کی عام مصلحت کے مطابق جہاں جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں یہ مال فے خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کی حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اگر مال فے بھی مال غنیمت کی طرح مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے تو مجاہدین مالدار ہوتے چلے جائیں گے اور سارا مال ایک طبقے کی طرف جمع ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا جو مال ہے وہ صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتا رہے، مالداروں کے درمیان گھومتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی گردش تمام مسلمانوں میں ہو، یا دوسرے لفظوں میں اس کا بہاؤ مالداروں سے غریبوں اور فقراء کی طرف ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال فے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یہ پورا کا پورا 100% بیت المال میں رکھا جائے گا، اور یہ مسلمانوں کی عام مصلحت کے مطابق یتیم، مساکین، مسافر، جہاد اور دوسرے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ البتہ آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طبقات کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں، اور اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہ ہوں، اگرچہ وہ یتیم نہ ہوں، اگرچہ وہ مسافر نہ ہوں، لیکن 3 طبقات وہ ہیں کہ جن کا مال فے کے اندر بہت زیادہ خیال کیا جائے گا، اور انہوں نے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو عظیم خدمات انجام دی ہیں اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ان کی وجہ سے مال فے کا ایک بڑا حصہ انہیں دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر مال فے کی جو جائیدادیں ہیں جو کافروں سے معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں، تو وہ ان 3 طبقات کو دی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں وہ 3 طبقات ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں طبقہ ذکر کیا ہے مہاجرین کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، جبکہ مکہ مکرمہ میں ان کی آبائی جائیدادیں تھیں، ان کا کاروبار تھا، اور مکہ مکرمہ تجارت کا بڑا مرکز تھا، اور پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اور عکاظ اور ذوالمجاز اور دوسرے طرح کے منڈیاں مکہ مکرمہ کے قریب میں لگا کرتی تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ حضرات اپنی تجارت میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور کامیاب تجارت کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو یہ جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی اپنا گھر بار، اپنی دکانیں، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنی موروثی جائیداد اور بیوی بچوں کو وہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ کچھ تو وہ تھے کہ جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے اور پھر بعد میں بلایا، کچھ وہ تھے کہ جو اپنے ساتھ لے کر آئے اگر ان کو اس کا موقع مل گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کا سربراہ
ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو کیا کیا مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 8 میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ ان فقراء مہاجرین کا سب سے زیادہ خیال کیجئے کہ جن کو ان کے گھروں سے اور ان کی جائیدادوں سے اور اموال سے نکالا گیا، اور جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آپ کی مدد اور آپ کی نصرت کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انصار کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے، مہاجرین کے آنے سے پہلے یہ ایمان قبول کر چکے تھے، ان کے یہاں آبائی گھر تھے، وراثت تھی اور باغات تھے، کیونکہ مدینہ منورہ زرخیز علاقہ تھا، یہاں تجارت کم ہوتی تھی اور باغات کی فراوانی تھی، اور کھجوروں کے باغات بہت کثرت سے تھے اس وقت بھی اور اب بھی۔ تو یہ جو انصار تھے یہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، ایمان کے ساتھ مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر کیا، انصار مدینہ کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے گھر میں ایمان کے ساتھ مہاجرین کے آنے سے پہلے سے مقیم ہے، اور ان کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور اگر مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو اس سے یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے اوپر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو فقر و فاقہ یا تنگی برداشت کرنی پڑے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو آیت نمبر 7 میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 8 میں انصار مدینہ کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 8 میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 9 میں انصار مدینہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسرے طبقے کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا، جو نہ مہاجرین کی طرح ہجرت کر کے آئے اور نہ ہی انصار مدینہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اور ایثار کا وہ مظاہرہ کیا جو انصار نے کیا تھا، لیکن بہرحال ان کے دل میں مہاجرین کی بھی عظمت ہے، انصار کی بھی عظمت ہے، اور یہ مہاجرین کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، انصار کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان ہم سے پہلے لے کر آئے، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھیے ایمان والوں کی طرف سے، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ بہت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے 3 آیات کا خلاصہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ تو آیت نمبر 8 میں مہاجرین کا ذکر ہے، آیت نمبر 9 میں انصار مدینہ کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 10 میں بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کا ذکر ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہوں، ایمان سے بہرہور ہوئے ہوں، یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور قیامت تک کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔
لیکن یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ مال فے کے اولین مستحق فقراء مہاجرین ہیں، دوسرے نمبر پر انصار مدینہ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عام مسلمان ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوں۔ یہ خلاصہ ہے ان 3 آیات کا۔ اب انشاءاللہ ہر آیت کا میں علیحدہ علیحدہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ یہ ہیں کہ للفقراء المہاجرین، کہ یہ مال فے حق ہے ان فقراء مہاجرین کا، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ صرف تلاش کر رہے تھے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ تو آیت نمبر 8 کے شروع میں فقراء مہاجرین فرمایا کہ وہ فقراء جو ہجرت کر کے آئے۔ اکثر صحابہ تو وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور صحابہ تھے، کچھ یمن سے آئے، کوئی حبشہ سے آئے، اور بھی صحابہ تھے جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، اور صرف اس لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، چنانچہ یہ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات سے، خاص طور پر سورۃ النساء کی آیت سے، کہ جو عاقل بالغ صحت مند مرد ہو اس کا ایمان ہی اس وقت تک درست نہیں سمجھا جاتا تھا یا قبول نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ پہنچے، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خصوصی اجازت دے دیں۔ تو یہ صحابہ جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے اپنے اپنے علاقوں میں گھر بھی تھے، اموال بھی تھے، اور انہوں نے شروع میں کوشش کی کہ ان کے گھر اور اموال محفوظ رہیں، لیکن جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو پیچھے کافروں نے، غنڈوں نے اور ڈاکوؤں نے اور چوروں نے ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور خاص طور پر اہل مکہ کے ان مشرک کافروں نے کہ جن کی جنگیں چل رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مہاجرین اور انصار مدینہ سے، انہوں نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ مالدار تھے، لیکن جب ان کے اموال پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے کاروبار پر کافروں کا قبضہ ہو گیا تو یہ فقراء بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال فے کے سب سے زیادہ مستحق وہ فقراء مہاجرین ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ یعنی ان کا کوئی مقصد نہ جائیداد تھی، نہ مال غنیمت تھا، نہ کوئی دنیاوی منافع تھے، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہو جائے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین، یہ مال فے حق ہے ان فقراء کا جو ہجرت کر کے آئے ہیں، الذین اخرجوا
من دیارہم و اموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تلاش کر رہے تھے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، تلاش کر رہے تھے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ مہاجرین وہ ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے مددگار ہیں۔ آگے فرمایا اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دے، اپنی جائیداد چھوڑ دے، اپنا کاروبار چھوڑ دے، اپنا موروثی وطن چھوڑ دے اور بے یار و مددگار مدینہ منورہ آ جائے، جہاں فقر و فاقہ تھا اور جہاں کافروں سے جنگیں چل رہی تھیں، جن میں شہادت کے امکانات زیادہ تھے، اور ان کا مقصد سوائے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے کچھ نہیں تھا، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ رسول کی مدد کی۔ اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں افضل ترین صحابہ مہاجر ہیں، اس لیے کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، زبیر ابن العوام اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، سارے کے سارے مہاجر صحابہ ہیں، اور جن کو قرآن نے کہا ہے اولئک ہم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 8 تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیا اور بڑی محبت سے ذکر کیا، اور فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ، یعنی مال فہ حق ہے ان لوگوں کا اور ان لوگوں کا، الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو مہاجرین سے پہلے اس گھر میں ایمان کے ساتھ آباد تھے۔ تبوؤ کا مطلب آباد تھے، سکونت پذیر تھے، اور ٹھکانہ ان کا یہی تھا، اور صرف مدینہ منورہ ہی ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ ایمان کو بھی انہوں نے ٹھکانہ دیا، اور ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر رچا اور بسا ہوا تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو انصار مدینہ ہیں، یہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی اس گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ایمان ان کو پہلے سے حاصل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وجہ سے۔ ایک تو بیعت کی وجہ سے، دوسرا یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہاجرین کو بالکل ابتدائی اسلام کے اندر مدینہ منورہ بھیج دیا تھا، جن میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ کے لوگوں کو قرآن مجید حفظ کرایا، قرآن مجید یاد کرایا، قرآن مجید سمجھایا اور دین کے احکامات کی تبلیغ کی۔ تو ان کی برکت کی وجہ سے ایمان انصار کے گھروں میں آباد ہو گیا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور یہ وہ لوگ
کہ جو مہاجرین سے پہلے اس گھر میں آباد تھے ایمان کے ساتھ، یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ حالانکہ انصار کا نسب کچھ اور تھا، اور جو مہاجرین تھے وہ قریش سے تعلق رکھتے تھے یا اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، سلمان فارس، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ۔ لیکن انصار مدینہ نے جو آنے والے مہاجرین تھے ان سے محبت بھی کی، ان کا اکرام بھی کیا، اور محبت کرتے تھے اس خیال سے کہ یہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی جائیداد اور اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ لوگ اپنے سینوں میں کوئی حسد نہیں پاتے اس مال سے جو ان مہاجرین کو دیا جائے۔ یہ جو انصار ہیں ان کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی اس مال سے جو مہاجرین کو دیا جائے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنو نذیر کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو دو تجویزیں ہیں۔ ایک تجویز تو یہ ہے کہ بنو نذیر کے جتنے اموال اور جائیدادیں ہمیں ملی ہیں وہ ہم مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کر دیں، اور تم لوگوں نے اپنے گھروں میں جو مہاجرین کو ٹھہرا رکھا ہے وہ اسی طرح ٹھہرے رہیں۔ یہ پہلی تجویز ہے۔ اور دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ جائیدادیں جو بنو نذیر کی حاصل ہوئی ہیں یہ میں مہاجرین کو دے دوں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور تمہارے گھر میں جو بطور مہمان کے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا بوجھ تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انصار کے دو بڑے سردار تھے، سعد ابن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور سعد ابن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری ایک تیسری تجویز ہے، اور وہ تیسری تجویز یہ ہے کہ یہ تمام جائیدادیں آپ مہاجرین ہی کو دے دیں، کیونکہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور یہ ہمارے گھروں میں اسی طرح بطور مہمان آباد رہیں جس طرح کے پہلے سے تھے۔ اور انصار نے بھی یہی کہا، تمام انصار وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم بھی اسی تیسری تجویز پر راضی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری تجویز قبول نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے پہلی تجویز پر عمل فرمایا کہ جو بنو نذیر کی جائیدادیں تھیں ان کا بڑا حصہ مہاجرین کو دیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں، اور انصار کے گھروں میں جو بطور مہمان کے ٹھہرے ہوئے ہیں تو انصار کے گھروں پر بوجھ کم ہو جائے۔ اس طرح انصار نے اپنے باغات کے اندر مہاجرین کے لیے کچھ درختوں کا حصہ رکھا ہوا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ 50 درخت ہیں تو 5 درختوں کی آمدنی وہ مہاجروں کو دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے گھر اور ان کے باغات مہاجرین کو دیے تو آپ نے انصار کو وہ ساری جائیدادیں اور ساری چیزیں واپس کر دیں، اور آپ نے مہاجرین کو حکم دیا کہ اب تم ان کے گھر بھی چھوڑ دو، اور وہ جو تمہاری جائیداد تمہیں اپنی جائیدادوں کی پیداوار میں حصہ دیتے تھے، باغات کی پیداوار میں، اس کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، اب تم خود کاشت کرو، خود تجارت کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بنو نذیر کے اموال مہاجرین کو دیے گئے،
لیکن انصار نے اس پر ذرا سا بھی حسد نہیں کیا، ان کو ذرا سا یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ ہمیں بھی حاجت تھی، ہمیں بھی مل جاتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھی بالکل محروم نہیں کیا۔ ان میں جو انصار بہت کمزور مالی حالت رکھتے تھے ان کو بھی مہاجرین کے ساتھ زمینوں اور جائیدادوں میں حصہ دیا گیا۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ جو انصار ہیں یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور یہ لوگ اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے ان اموال سے جو مہاجرین کو دیے گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو فقر و فاقہ ہو۔ اور یہ مشہور آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ انصار اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پر مہاجرین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مہاجر رات کو مہمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا رجل یضیف هذه اللیلہ، ہے کوئی آدمی جو اس مہاجر کو جو ابھی حال میں آئے ہیں اپنے گھر میں آج کی رات مہمان بنا لے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، اور انہوں نے اور ان کی بیوی نے رات کا کھانا نہیں کھایا، مگر وہ کھانا انہوں نے اپنے مہمان کو کھلا دیا۔ اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی اور فقر و فاقہ ہو۔ آگے قرآن نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ یہ انصار وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نہ حرص ہے نہ بخل ہے۔ شح عربی کا عجیب لفظ ہے، یہ حرص اور بخل دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ آدمی لالچی بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ لالچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو جو چیز مل رہی ہے وہ چاہتا ہو کہ ان کو نہ ملے مجھے ملے، اور بخیل ہو کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی جان نکلتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ انصار وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی ترجیح کے اور ایثار کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو فضائل صدقات میں بھی لکھے ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں کہ ایک مسلمان انصاری کے گھر میں کوئی چیز آتی تھی وہ دوسرے گھر میں بھیج دیتا تھا، دوسرا تیسرے کے گھر میں بھیج دیتا تھا، بعض اوقات وہ چیز چلتے چلتے پھر واپس پہلے ہی کے گھر میں آ جاتی تھی۔ تو یہ عجیب لوگ تھے، ایثار ان کی جان تھی، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم بھوکے رہ لیں پیاسے رہ لیں لیکن ہم ترجیح دیں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب آج کے درس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 10، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین اور انصار کے بعد ذکر کیا ہے دنیا بھر کے ان تمام مسلمانوں کا جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ
تو فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور یہ مال فے حق ہے ان لوگوں کا کہ جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ہم سے پہلے انہوں نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا تھا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھیے، کوئی کینہ نہ رکھیے ایمان والوں کی طرف سے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا پروردگار بے شک آپ بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں مہاجرین اور انصار کے بعد باقی تمام مسلمانوں کا ذکر کیا گیا جو مہاجرین و انصار کے بعد مسلمان ہوئے، چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، اور چاہے اس کے بعد کی نسلیں ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، اور ہمارے بعد جو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس آیت نمبر 10 کے مصداق میں داخل ہیں کہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ وہ مہاجرین اور انصار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہیں کرتا، مہاجرین سے محبت نہیں کرتا، انصار سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کا ایمان مشکوک ایمان ہے۔ تو اللہ تعالی نے آیت نمبر 10 میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھیے ایمان والوں کی طرف سے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کھوٹ یا کینہ نہ رکھیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ بہت مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 10 سے معلوم ہوا کہ جو سچا مسلمان ہوگا، واقعی مسلمان ہوگا، اس کی پہلی خصوصیت تو یہ ہوگی کہ وہ مہاجرین اور انصار سے محبت کرتا ہوگا اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوگا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور دوسری خصوصیت سچے مومن کی اور سچے مومنین کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کی طرف سے نہ کھوٹ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اہم خصوصیت ہے کہ آدمی کا دل بالکل صاف ستھرا، پاک صاف دل ہو۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جہنم سے نجات اس شخص کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جائے گا۔ اور قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر
نہ تو کفر اور شرک ہو اور نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے حسد، کینہ، بغض، عداوت اور نفرت ہو، اس کا دل بہت پاک صاف ہو۔ اور یہ اتنی بڑی صفت ہے، اگر آدمی کو قلب سلیم مل جائے تو یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم حدیث ہے جو حیات الصحابہ میں بھی مذکور ہے، مسند احمد سے لی گئی ہے، اور بھی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی۔ اور چونکہ یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخر زمانے کی روایت ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد کی یا فتح مکہ سے ذرا پہلے کی، کیونکہ حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص صلح حدیبیہ کے بعد آ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک مسلمان آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ سامنے سے ایک صاحب نمودار ہوئے اور وہ وضو کر کے آ رہے تھے، اور ان کے داڑھی سے کچھ قطرے بھی پانی کے وضو کی وجہ سے ٹپکے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے چپل اور جوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن بھی عجیب یہی واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک مسلمان تمہارے سامنے سے گزرے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی صاحب سامنے آ گئے، اور اسی طریقے سے سامنے آئے کہ وہ وضو کر کے آ رہے تھے اور ان کے بالوں سے پانی کے کچھ قطرات بھی ٹپک رہے تھے اور ہاتھ میں چپل تھے۔ پھر تیسرے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آئے گا۔ اب جب آئے تو یہ وہی صاحب تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے جنتی فرما رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ مجھے ایک ترپڑی لگ گئی، یعنی مجھے فکر ہوئی اور مجھے بے چینی ہو گئی کہ میں یہ معلوم کروں کہ آخر یہ اللہ والا کون ہے، جنتی کون ہے جس کو 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ہمیں یہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو یقیناً ان کا کوئی بہت بڑا عمل ہوگا کہ جس کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار جنتی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا اور میں ان کی خدمت میں گیا، تلاش کر کے ان کی خدمت میں گیا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، قسم کھا لی ہے، یا کوئی اور واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ 3 دن تک کے لیے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں 3 دن تک آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہ لوں؟ تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ 3 دن میرے مہمان ہوں گے، آپ میرے پاس رہ لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ 3 دن ان کے پاس رہے بطور مہمان کے، اور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ رات کو وہ اٹھ کر کون سا تہجد والا عمل کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی یہ اعلیٰ ترین بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ساری رات پڑے سوتے رہتے تھے، البتہ سونے سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی کچھ تلاوت کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر بیچ میں جب کبھی آنکھ کھلتی تھی
تو کچھ نہ کچھ کلمہ استغفر اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ، یا تیسرا کلمہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ ان کی زبان سے ادا ہوتے تھے، پھر سو جاتے تھے، یعنی حتیٰ کہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے وہ، اور البتہ صبح کی نماز سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے، صبح کی نماز میں جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد سارا دن ان کی وہی مشغولیت تھی جو ایک عام مسلمان کی مشغولیت ہوتی ہے کہ رزق حلال کماتے تھے اور محنت اور مزدوری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے یا زمین پر اپنا کام کرتے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان صحابی سے عرض کیا کہ دیکھیے میں 3 دن آپ کے پاس رہا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ سے بہانہ بنایا صرف اس لیے تھا کہ 3 دن میں آپ کے پاس رہ سکوں، اور چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تھی کہ انہوں نے آپ کے بارے میں 3 دن تک مسلسل جنتی ہونے کا لفظ ارشاد فرمایا تھا، تو میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا کوئی غیر معمولی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو عام مسلمانوں سے بڑھ کر ہو، آپ تو ایک نارمل اور ایک عام مسلمان کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خلاصہ ان کی گفتگو کا۔ تو وہ صاحب فرمانے لگے، جنتی جو صحابی تھے وہ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے کہ تم صحیح کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عام مسلمانوں سے زیادہ ہو، لیکن چونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرمائی ہے تو اس لیے میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ حسد ہے، یعنی میرا عمل تو میری زندگی بھر کی زندگی، دن اور رات بھر کی زندگی تو ایک عام مسلمان والی زندگی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر کسی مسلمان کی طرف سے نہ حسد رکھا ہے، نہ کینہ موجود ہے، نہ کھوٹ ہے، نہ کسی مسلمان سے میں نفرت کرتا ہوں، نہ میری کسی مسلمان سے دل میں لڑائی اور کینہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا یہی تو وہ کمال ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو بہت زیادہ نیکی کے کام نہ کرے مگر اپنے دل کو کھوٹ سے، کینے سے، حسد سے پاک صاف رکھے تو اس کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھیے، کوئی کھوٹ نہ رکھیے ایمان والوں کی طرف سے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ یہ آیت نمبر 10 تھی جس کا مختصر مفہوم میں نے عرض کیا۔ ایک مرتبہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے صفقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ رکھیے ایمان والوں کی طرف سے، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 10 کا بھی خلاصہ بیان ہو گیا۔ اب تینوں آیتوں کا ترجمہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں۔ یہ مال فے حق ہے ان فقراء کا جو ہجرت کر کے آئے، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا،
اور وہ تلاش کر رہے تھے اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو، اور مدد کر رہے تھے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اور یہ حق ہے ان لوگوں کا کہ جو اس گھر میں ایمان کے ساتھ مہاجرین سے پہلے مقیم تھے، اور یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں، اور یہ لوگ اپنے سینے میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس مال سے جو مہاجروں کو دیا جائے، اور یہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو فخر و فاقہ ہو، اور جسے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی مال فیح حق ہے ان لوگوں کا بھی کہ جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھیے، کوئی کینہ نہ بنائیے، کوئی نفرت نہ بنائیے ایمان والوں کی طرف سے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ بہت مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔